الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.59 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 59 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 78 and 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اینما معنی ہے جہاں کہیں، ویر ایور، تکونو روٹ ورڈ ہے کاف واو نون سے، مانے تم ہوگے، یو بی، یدرککم دال را کاف سے ہے، مانے تمہیں پالے گی، ول اوورٹیک یو، الموت میم واو تا سے ہے، مانے موت، ڈیتھ، ولو مانے ہے اگرچہ، ایون اف، کنتم کاف واو نون سے ہے، مانے تم ہو، یو آر، فی فایا سے ہے، مانے میں، ان بروجن با را جیم سے ہے، مانے بروج، چونکہ بروج قلعے کا حصہ ہوتا ہے اس لیے معنوں میں قلعہ بھی لیے ہیں، پلورل ہے برج کا، ٹاورز یا فورٹس۔ مشیدہ شین یا دال سے ہے، مضبوط کے معنی میں بھی آتا ہے اور بلند کے معنی میں بھی آتا ہے، لافٹی اور اسٹرانگ۔ وَإِن اور اگر، اینڈ اف، تصبہم صاد بو با سے ہے، معنی انہیں پہنچے، befalls them، حسنۃ حا سین نون سے ہے، معنی کوئی بھلائی، any good، یقولو قاف واو لام سے ہے، معنی کہتے ہیں، دے سے، ہاذہی یہ، دس، من سے، فرام، عندی عین نون دال سے ہے، معنی پاس، نیئر اور فرام، اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ وَإِن اور اگر، اینڈ اف، تصبہم صاد واو با سے ہے، معنی انہیں پہنچے، befalls them، سیئۃ سین واو حمزہ سے ہے، معنی کچھ برائی، any evil، یقولو قاف واو لام سے ہے، معنی کہتے ہیں، دے سے، ہاذہی یہ، دس، من یعنی سے، فرام، عندک عین نون دال سے ہے، معنی ہے آپ کی طرف سے، فرام یو، قل قاف واو لام سے ہے، معنی کہہ دیں، سے، کلن کاف لام لام سے ہے، معنی تمام یا سب، all، من معنی ہے سے، فرام، عندی عین نون دال سے ہے، معنی پاس، فرام اور نیئر، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ فمالی معنی ہے تو کیا ہوا، سو واٹ از رانگ، ہاؤلائی یہ، دیز، القومی قاف واو میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی قوم، the people، لا معنی نہ یا نہیں کہیں، not، یکادون کاف واو دال سے ہے، معنی لگتا ہے، do they seem، یفقہون فا قاف ہا سے ہے، معنی وہ سمجھتے ہیں، they understand، حدیثہ ہا دال سا سے ہے، معنی کوئی بات، any statement۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، وان تصبہم اور اگر انہیں پہنچے، حسنۃ یقولو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں، ہاذہی من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ یقولو کوئی برائی تو کہتے ہیں، ہاذہی من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے، قل کل کہہ دیں سب کچھ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یکادون نہیں لگتے، یفقہون حدیثا وہ بات کو سمجھتے ہوئے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں لگتے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ اینما تکونو ویر ایور یو بی، یدرککم الموت death will overtake you، وَلَوْ كُنْتُمْ even if you are، فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ in lofty towers، وَإِن تُصِبْهُمْ and if befalls them، حَسَنَةٌ يَقُولُ any good they say، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ this is from Allah،
وَإِن تُصِبْهُمْ, and if befalls them, سَيِّئَةٌ يَقُولُ, any evil, they say, هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, this is from you. قُلْ كُلٌّ, say all, مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, is from Allah. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ, so what is wrong with these people? لَا يَكَادُونَ, they do not seem to, يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, understand any statement. Complete translation देखें. Wherever you be, death will overtake you, even if you are in lofty towers, and if befalls them any good, they say this is from Allah, and if befalls them any evil, they say this is from you. Say, all is from Allah. So what is wrong with these people? They do not seem to understand any statement. Surah Nisa की आयत 79 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाहि व मा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें. मा यानी जो, व्हाट या वॉट एवर. असाबका सौद व बा से है, माने तुझे पहुंचे. बिफॉल्स यू, मिन यानी से, ऑफ. हसनतिन, हासिन नून से है, माने भलाई, गुड. फमिन माने पस से, इज फ्रॉम. अल्लाहि, अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह. वमा, और जो कुछ. एंड व्हाट एवर. असाबका सौद व बा से है, माने तुझे पहुंचे. बिफॉल्स यू, मिन यानी से, ऑफ. सय्यअतिन, सीन वाव हमजा से है, माने कोई बुराई, इविल या एनी इविल. फमिन, तो से, इज फ्रॉम. नफ्सिक, नून फासीन से है, माने तेरा नफ्स, योर सेल्फ. व अरसलनाका, और सीन लाम से है, माने और हमने आपको भेजा. एंड वी हैव सेंट यू. लिन्नासी, नून वाव सीन से है, माने लोगों के लिए, फॉर द पीपल. रसूला, रॉ सीन लाम से है, माने रसूल, अ मैसेंजर. व कफा, काफ फाया से है, माने और काफी है. एंड इज सफिशिएंट. बिल्लाही, अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह. शहीदा, शीन हा दाल से, माने गवाह यानी शहादत देने वाला, अ विटनेस. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें. मा अस्वाबका, जो तुम्हें पहुंचे. मिन हसनतिन, कोई भलाई. फमिन अल्लाहि, तो अल्लाह की तरफ से है. व मा अस्वाबका, और जो तुम्हें पहुंचे. मिन सय्यअतिन, कोई बुराई. फमिन नफ्सिक, तो वो तुम्हारे नफ्स से है. व अरसलनाका, और हमने तुम्हें भेजा. लिन्नासि रसूला, लोगों के लिए रसूल. व कफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है गवाह. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. जो तुम्हें पहुंचे कोई भलाई तो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें पहुंचे कोई बुराई तो वो तुम्हारे नफ्स से है, और हमने तुम्हें भेजा लोगों के लिए रसूल, और अल्लाह काफ़ी है गवाह. फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में. मा असाबका, वॉट एवर बिफॉल्स यू. मिन हसनतिन, ऑफ गुड. फमिन अल्लाहि, इट इज़ फ्रॉम अल्लाह. व मा असाबका, एंड वॉट एवर बिफॉल्स यू. मिन सय्यअतिन, ऑफ evil. फमिन नफ्सिका, it is from yourself. व अरसलनाका, and we have sent you. लिन्नासि रसूला, as a messenger for the people. व कफा बिल्लाहि शहीदा, and Allah is sufficient as witness. Complete translation देखें. Whatever befalls you of good, it is from Allah, and whatever befalls you of evil, it is from yourself. And we have sent you as a messenger for the people, and Allah is sufficient as witness. दोनों आयतों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हम इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं. जहाँ कहीं तुम होगे मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम हो मजबूत किलों में. और अगर उन्हें पहुंचे कोई भलाई तो कहते हैं यह अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें पहुंचे कोई बुराई तो कहते हैं यह आपकी तरफ से है. कह दें सब कुछ अल्लाह की तरफ से है. यह कौम को क्या हो गया है कि वो बात को समझते नहीं लगते. जो तुम्हें पहुंचे कोई भलाई तो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें पहुंचे कोई बुराई तो वो तुम्हारे नफ्स से है, और हमने तुम्हें भेजा लोगों के लिए रसूल, और अल्लाह काफ़ी है गवाह. तफसीर आयत देखें. पहले सूरह निसा की आयत नंबर 78 का पहला हिस्सा फोकस करते हैं. ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहाँ कहीं तुम होगे मौत तुम्हें पालेगी, अगरचे तुम हो मजबूत किलों में. साबिका आयात के सिलसिले में अगर देखें, यानी इन कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस वर्सेस अगर हम देखें, तो ये बात यहाँ समझ में आती है कि अल्लाह ताला उन कमजोर दिल मुसलमानों से मुखातिब हैं जो मौत के खौफ से जिहाद से पहलू तही करते हैं. चूंकि हमने पिछले आयत में देखा कि वो अल्लाह से पूछते हैं कि इतना जल्द ही क्यों जिहाद फर्ज किया गया, उन्हें कुछ और मोहलत दे तो बेहतर होता. इससे अंदाजा होता है कि वो उन कमजोर दिल मुसलमानों से यहाँ मुखातिब किया गया है कि अगर इंसान मौत से बचने के लिए मजबूत किले भी तामीर कर ले और वहाँ पनाह गुज़ी हो जाए, या कोई ऊंचा और मजबूत महल बनाए
اور اس میں بھی قیام کر لے، تب بھی موت کا وقت جب آتا ہے تو ملک الموت وہاں پہنچنے پر قادر ہے اور اس کی روح قبض کر کے اللہ تک لوٹانے پر قادر ہے۔ یعنی انسان چاہے کتنے ہی مضبوط قلعے بنا لے، کتنے ہی مضبوط اور بلند و بالا محلات تعمیر کر لے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے، تب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ملک الموت کو وہاں بھیج کر اس کی روح کو وہاں سے قبض کروا لیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ترغیب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو جہاد کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دیتا ہے، اور کبھی جہاد کو ترک کرنے کی سزا سے ڈرا کر جہاد پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی بزدلی سے جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جبکہ جہاد کے لیے باہر نکلنا، ہتھیار اٹھانا ضروری ہے، تو ایسے کمزور ایمان اور کمزور دل لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا۔ کبھی اس بارے میں آگاہ کر کے جہاد کے لیے ابھارتا ہے کہ جہاد سے جی چرا کر گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کا بیٹھنا کسی کام نہیں آتا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ 78 آیت کا نیکسٹ فریز ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ جہالت میں زندگی گزارتے ہیں، انبیاء و رسول کی تعلیمات سے روح گردانی اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی ایسے بندوں سے یہاں مخاطبت ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے جو جہالت کے اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رخ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انہیں کوئی بھلائی مثلا شادابی، خوشحالی، کثرت مال، کثرت اولاد اور صحت وغیرہ حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ جب انہیں کسی تکلیف مثلا قحط، فقر و فاقہ، احباب و اولاد کی موت اور مرض وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ حاضی من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مصیبت اس کے سبب سے آن پڑی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یعنی آپ نے جو دین اسلام لایا ہے، جو اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری منحوسیت اس کے سبب ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بدشگونی لی، جیسا کہ ان سے پہلے کفار اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے برا شگون لیتے رہے ہیں۔ یعنی ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کفار پیغمبران اسلام کو منحوس قرار دیتے ہوئے آئے ہیں، یہ ان کی سرکشی کے سبب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی بدشگونی قرار دیتے ہیں، یعنی ان کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا باعث ہے، یعنی منحوسی کا باعث ہے۔ اور جیسے سورہ یاسین میں مذکور قوم نے اپنے رسولوں سے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں بدشگون سمجھتے ہیں، یعنی منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے، یعنی تم دین اسلام پھیلانا نہیں چھوڑو گے، اللہ واحد کی بات کرنا نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ چونکہ کفر کی وجہ سے ان کے دل باہم مشابہ ہیں، یعنی ایک جیسے دل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اقوال و افعال میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی ان کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے اقوال یعنی ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی دور میں پیدا ہوں، چاہے وہ کوئی نبی کے دور کے ہوں۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو برائی کے حصول اور بھلائی کے زوال کو انبیاء کرام کی تعلیمات یا بعض تعلیمات سے منسوخ کرتے ہیں، وہ اس مذمت میں داخل ہیں۔ یعنی اگر آج بھی ایسے افراد ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منحوسیت کا باعث سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس مذمت میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو مصیبت اترتی ہے یا جو بھلائی اترتی ہے سب اللہ ہی کے فیصلے کے سبب ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے اور اسی کی تخلیق سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں لگتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم آخر حق بات کو کیوں نہیں سمجھتی، انہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی جن لوگوں سے باطل قول صادر ہوا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے، یعنی یہ لوگ بات کو بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے اور نہ یہ لوگ سمجھنے کے قریب جاتے ہیں، یا یہ لوگ بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہتے تو حق کو سمجھ سکتے تھے، لیکن ان کی حق سے لاپرواہی اتنا زیادہ تھی اور آج کے دور میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ مذکورہ معنی کے مطابق یہ آیت ان کے عدم فہم یعنی نہ سمجھی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں عدم تفقہ یعنی بغیر انڈرسٹینڈ کرے، غور و فکر کرے،
پر سرزنش اور ملامت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر ملامت ہے، اور اس کا سبب ان کا کفر اور روگردانی ہے۔ کیوں؟ وہ حق بات نہیں سمجھتے، چونکہ وہ کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ضمناً ان لوگوں کی تعریف کا پہلو نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا فہم رکھتے ہیں، اس میں فہم اور اس کے اسباب کے حصول کی ترغیب بھی ہے۔ اگر انڈائریکٹلی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ فہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام میں تدبر و تفکر اور اس منزل تک پہنچانے والے راستوں پر گامزن ہونے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انہیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تو اسی وقت ممکن ہے جب آپ پہلے ایمان لا لیں اور پھر حق کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ نیکی اور برائی اور خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یعنی اگر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے احکام کو سمجھتے ہوتے تو انہیں بھلائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آ جاتا، خیر و شر کا فرق وہ ٹھیک سے سمجھ پاتے کہ ہر چیز اللہ کے قضا و قدر کے دائرے ہی میں ممکن ہے۔ اس انبیاء و رسول اور ان کی الہی تعلیمات کبھی شر کا باعث نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو انہیں یہ بھی سمجھ میں آتا کہ یہ تعلیمات کبھی برائی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی دنیا کے ساتھ دین کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہی اللہ کے رسول مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 79 کی تفسیر دیکھیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہے جس نے اس بھلائی سے نوازا اور اس کے اسباب پیدا کر کے اس کے حصول کو آسان بنایا۔ انہیں جتنی بھلائیاں ہم تک پہنچتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی حکمت سے ہی، اللہ کے فیصلوں کے سبب ہی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں پہنچے کوئی برائی تو تمہارے نفس سے ہے۔ انہیں برائی تو کمانے والے ہم ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم برائی کمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے تحت اس کے اثر کو ہم پر اتار دیتا ہے۔ یعنی دنیا و آخرت میں تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور تیری اپنی کمائی ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے معاف ہی کر دیتا ہے، بہت ہی تھوڑے سے گناہ ہیں جن کی ہمیں سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے فضل و احسان کے دروازے کھول دیے ہیں، اس نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے فضل و کرم سے بہرہ مند ہونے کے لیے ان دروازوں میں داخل ہوں، اور انہیں آگاہ فرمایا ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول سے مانے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں سمجھایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہی اللہ کے فضل و کرم کے دروازوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے صرف اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول سے تو وہ خود مانے ہوا۔ یعنی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے روکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کسی بندے سے نہیں روکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کے بارے میں خبر دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا سارے انسانوں کے لیے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے تمہیں بھیجا لوگوں کے لیے رسول اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت اس بات پر کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت، بڑے بڑے معجزات اور روشن دلائل کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی، اور یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر صرف اللہ ہی کافی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فتح و نصرت سے نوازا ہے، معجزات سے نوازا ہے، روشن دلائل سے نوازا ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی تائید میں ہیں کہ آپ کی رسالت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی شہادت کس چیز کی ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، یعنی مکمل ہے، اس کی قدرت تام اور اس کی حکمت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی تائید سے نوازا اور نصرت عظیم کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائی، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی اگر انسان یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کا علم کمپلیٹ ہے اور اس کی حکمت عظیم ہے، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تائید سے نوازا ہے اور بہت عظیم نصرت سے نوازا ہے،
تو یہ تمام باتیں انسان کے لیے کافی ہو جائیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں کم ہمت زیر تربیت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب موت کا وقت ہوگا تو ملک الموت مضبوط قلعوں یا اونچے محلات میں پناہ گزین انسان کی روح بھی قبض کرنے پر قادر ہیں۔ کم علم اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی کا اترنا رسول کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائی تو بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مصیبت کا اترنا انسان کے اپنے اعمال کے سبب سے ہے۔ ویسے تو تقدیر کے مطابق بھلائی یا برائی کا زمین پر اتارنے والا تو اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر انسان اللہ و رسول کے احکامات پر غور کر لے تو سمجھ جائے گا کہ دین اسلام سراپا رحمت ہے، کسی کے لیے منحوسیت کا باعث نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔